अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर बात करें तो कई अहम पेशरफ़ जो है वो सामने आ रही हैं। हाल ही में जो अमेरिका और वेनेज़ुएला की सूरत हाल सामने आई, उसका हमने देखा कि सेनेट की जो फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसने भी इस मामले पर ब्रीफिंग तलब कर रखी थी और आज उसका इजलास भी हुआ था कि इस मामले का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान का सारी सूरत हाल में क्या रोल होगा। फिर हमने देखा कि हाल ही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रहनुमा थे और सीएम खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने सिंध का दौरा किया, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से वेलकम भी किया गया, लेकिन पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि उस वेलकम के बाद उनका रास्ते रोकने की कोशिश की गई, जलसा ना करने के हवाले से भी कुछ इक़दाम उठाए गए, कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का मामला है, वो मामला आपके सामने है कि वफाकी हुकूमत हो या DGISPR की जो हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि PTI दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें रुकावट है। हमने देखा कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। साथ ही साथ जो आर्डिनेंस जारी किया गया है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, उस हवाले से पीपल्स पार्टी ने आज कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज किया है और वॉकआउट भी किया है। और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि आर्डिनेंस के हवाले से जो है वो एतमाद में नहीं लिया जा रहा। तो अब ये जो मामलात हैं, एक तरफ अपोजिशन जो है वो मुतहरिक है, दूसरी तरफ जो इत्तेहादी जमात है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो आर्डिनेंस के हवाले से हों या हुकूमत बनते वक्त जो मुआहदा हुआ था उस हवाले से। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले वक्त निकालने का। सर, ये जो हाल ही में आपने देखा कि जो वेनेज़ुएला और अमेरिका के दरमियान जो एक सूरत हाल है, फिर ईरान की सूरत हाल आपके सामने है, ओवरऑल जो यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद हो रही है कि पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर क्या हो रहा है, कौन से मुआहदे हो रहे हैं। जैसे आज भी इवन जो पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला है आर्डिनेंस का, उस पर भी पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया है कि हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। तो ये सूरत हाल क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए, दो अलग चीज़ें हैं। खारजा पॉलिसी के ऊपर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जा रहा और पीपल्स पार्टी का एहतजाज, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जी जी ऑर्डिनेंस बिल्कुल। जारी करना हुकूमत का इख्तियार है, वो टेम्परेरी है, लेकिन हम उस पर एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे साथी हैं। हम आप कोई हुकूमत बनाने में आपके साथ हैं, चलाने में आप खुद चला रहे हैं, लेकिन ऐसे इश्यूज़ पे जब ठीक हमारा है। तयशुदा है कि आप हमें एतमाद में लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रही बात खारजा पॉलिसी पे या जो हमारे खित्ते की सूरत हाल डेवलप हो रही है वेनेज़ुएला की सूरत हाल के बाद, उसमें पार्लियामान को एतमाद में लेना, गवर्नमेंट अगर कोई इकदाम उठाएगी तो पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर होने वाली डिबेट आपकी बहुत सारी सीक्रेसीज को खोलती भी है। अगर पाकिस्तान का ठीक है। डायरेक्टली उसमें कोई रोल बनता है या हमें उसके इम्पैक्ट्स आने हैं, तो पूरी तरह एवेल्यूएट करने के बाद ही गवर्नमेंट एतमाद में लेगी, यकीनन लेना चाहिए। हमें तो खुद इस बात का खदशा है कि जिस तरह अमरीकी सदर इस वक्त बदमस्त हाथी की तरह मुख्तलिफ ममालिक के बारे में अपनी राय दे रहे हैं, उनसे इस वक्त सारी दुनिया परेशान है। यूरोप भी, अफ्रीका भी, एशिया के ममालिक भी और यूरोप में तो अब देखें ना, वो तो वेनेज़ुएला के ऊपर अटैक एक तरफ, वो कोलंबिया को भी धमकियां दे रहे हैं और वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि मैंने ग्रीनलैंड ले लेना है, अच्छा लगे बुरा लगे, किसी को पसंद आए ना आए। ये जो तरीका कार है, और इसी तरह अब वो ईरान के अंदर बराह रास्त कार्रवाई की धमकियां दे रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है तो वो अफगानिस्तान के अंदर जो उनका बेस था, वो बेस भी दोबारा लेने की बातें कर रहे हैं। तो अमरीकी सदर से किसी वक्त किसी बात की तवक्को की जा सकती है। ऐसी सूरत में अगर हमारे खित्ते के अंदर भी हिंदुस्तान ऐसी को अपने अमेरिका ऐसी को कार्रवाई करता है, तो हिंदुस्तान भी उससे शाह पा सकता है। हिंदुस्तान का तो हम इलाज कर लेंगे, लेकिन खित्ते में होने वाली अनस्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत परेशान कुन है। इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि वो हुकूमत और अपोजिशन की जमातों की क़यादत को ज़रूर एतमाद में ले। बाकी खारजा पॉलिसी के नज़ाकतों को ओपन हाउस डिस्कस करना शायद मुनासिब नहीं होता, वो किसी इंडोर मीटिंग के हाँ, अंदर ज़रूर करना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए। लेकिन सर, आपने जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप का जिक्र किया, तो अब ये तो सर वही प्रेसिडेंट ट्रंप है जिनको हाल ही में पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। तो आप समझते हैं कि वो फैसला जल्दबाजी में था या मुनासिब नहीं था पाकिस्तान का?
دیکھیے یہ اظہاریہ ہوتا ہے، کسی وقت بندہ جذبات میں آگے بھی بات کر دیتا ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا اس کا اعتراف کرنے میں تو کوئی جرم نہیں تھا، اور میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعتراف کیا. اس سے مزید آگے نہ جائیں تو زیادہ بہتر تھا. یہ الگ بات کہ کوئی ہمارے کہنے پہ نہ نوبیل کمیٹی نے ان کو کنسیڈر کرنا ہے، نہ ان کو یہ انعام ملنا ہے، اس کے اپنے کرائٹیریاز ہیں. لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کی جائے تو بہتر ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاکستان کے خاص اسپیسیفکلی وہ اس کی انڈیا سے اپنی ناراضگی ہو، کہ اس کی وجوہات ہوں، یہ الگ بات. لیکن ہمیں تو بہرحال انہوں نے ریسکیو بھی کیا اور سپورٹ بھی کیا. بالکل 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 قاری صاحب. لیکن سر یہ جو آپ نے اتحادی جماعت ہونے کے حوالے سے جو ہم نے شروع میں سر بات کی، حال ہی میں جو پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہوا تھا سر، اس میں مسلم لیگ نون کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی تھی تحفظات دور کرنے کے حوالے سے. آپ سر وفاق کے اندر یا پنجاب کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا، آپ اس پر عمل درآمد دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہو رہے ہیں؟ جی کچھ تو دور ہو گئے تھے، کچھ پہ کام ہو رہا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک تو کافی بہتر تھا. پنجاب گورنمنٹ سے ہمارے گلے شکوے تھے، اور پھر اس پہ کچھ چیزیں کچھ پیش رفت ہوئی، وعدے ہوئے، کچھ ہم سے تجاویز دی گئیں. اس پہ عمل درآمد تو ابھی نہیں ہو رہا. اتنی پیش رفت ضرور تھی کہ اس پہ کچھ کام کرنے کی آغاز کیا گیا. دیکھتے ہیں اگر اس پہ وہ عمل درآمد ہوتا ہے تو بہت اچھا، نہیں ہوتا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا عمل لینا ہے. لیکن سر اوورآل اگر آپ دیکھیں تو جو ایک تبدیلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ونڈر بوائے کا ایک ٹرم جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے. بطور سینئر پولیٹیشین آپ سر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیم پیج کے حوالے سے خود حکومت بات کر رہی ہے، وہ سیم پیج برقرار ہے یا کہیں کوئی دراڑ، کہیں کوئی اختلاف کسی معاملے پر آپ کو نظر آ رہا ہے حکومت کے بیچ میں؟ اس کے درمیان سر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں، یا حکومت اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے بیچ میں؟ دیکھیے اتحادی جماعتوں کو گلے شکوے تو آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایسی بات میرے علم میں تو نہیں آئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی حساسیت جانتی ہے اس وقت کیا ہے، اور مسلم لیگ کو بھی اس بات کی آگہی ہے. لہٰذا اس وقت تو کوئی دراڑ نظر نہیں آتی. ہاں کچھ لوگوں کی خواہشیں ضرور ہیں کہ ایسی کوئی دراڑ پڑ جائے، لیکن بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی دراڑ آسانی سے پڑے گی. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. قاہرہ صاحب، ایک جو خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کا معاملہ ہے، جیسے ہم نے شروع میں نے اپنے انٹرو میں بھی سر ذکر کیا، اب وہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی رکاوٹ ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے. تو سر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ حساس معاملہ ہے، اور یہ جو موقف ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر بھی ہم آپریشن جاری رکھیں گے، تو پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ پھر صوبائی خود مختاری جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ آپریشن تو ابھی بھی جاری ہے جی، آپ بھی روز سن رہے ہیں، میں بھی روز سن رہا ہوں. پی ٹی آئی کا موقف اپنی جگہ، نیشنلی قومی سلامتی کا ایشو جو ہے وہ پالیسی کی بنیاد پہ، اس پر کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا. اگر یہ معاملہ ایجیٹیٹ ہوگا تو پھر اس پہ بات کر لیں گے. لیکن یہ بات بہرحال اہم ہے، اور وہاں پہ آپریشن اس وقت ہو رہے ہیں، اور اس میں سی ٹی ڈی بھی شامل ہے اور باقی ایجنسیز بھی شامل ہیں. ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہو رہے ہیں. کل بھی آپریشن ہوئے ہیں، آج بھی ہوئے ہیں. یہ الگ اچھا بات لیکن ہے کہ قاہرہ جو صاحب پی یہ ٹی آئی کے چیف منسٹر ہیں، پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کو جب گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا اور ان کو لایا گیا آفریدی صاحب کو، تو اس وقت ان کو مینڈیٹ ہی یہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے آپریشن رکوانا ہے، اور انہوں نے تصادم جو ہے اس کو آگے بڑھا کے ڈیڈ لاک کریٹ کرنے ہیں، جو گنڈا پور صاحب ان کے خیال میں نہیں کر پائے. خیال انہوں نے بڑی بھرپور کوششیں کی تھی، لیکن موجودہ چیف منسٹر جو ہیں ان کو تو یہ مینڈیٹ ملا تھا اوپن. اب وہ کتنا سیٹسفائی کر سکے ہیں اپنی لیڈر کو، یہ الگ بات ہے. لیکن سر یہ جو پھر ملاقاتوں کا معاملہ ہے خان صاحب کے ساتھ، چاہے وہ فیملی ہو یا وکلا ہو، اس حوالے سے جو حکومت کا موقف ہے کہ آپ ایفیڈیوٹ جمع کروا دیں، آپ کا سر بڑا واضح موقف ہے سیاسی قیدیوں کے حوالے سے، ملاقاتوں کے حوالے سے. آپ نے خود صحبتیں برداشت کی ہیں. آپ پی ٹی آئی کے موقف کو انڈورس کرتے ہیں کہ سر کم سے کم فیملی کو جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ملنے دیا جائے؟ دیکھیے سیاسی قیدی ہوتے ڈیٹینشن میں،
کنوکشن کی صورت میں، سزا ہو جانے کی صورت میں، عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اگر کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے تو وہ سیاسی قیدی نہیں رہتا۔ دوسری بات، ٹھیک ہے، خان صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فیملی کو اجازت دی گئی، فیملی کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک یا دو بندوں کو اجازت ہے، اب وہ اپنے ساتھ 6 بندے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں سارے ملیں گے۔ اس کو قانون اجازت نہیں دیتا، جیل کی جو انتظامیہ ہے وہ اجازت نہیں دیتی۔ اور اسی طرح ان کے وکلاء ملتے ہیں، وکلاء کو ملنے سے تو کوئی نہیں روک رہا۔ خان صاحب عدالت میں جاتے ہیں تو اب میڈیا بالکل والے بھی ملتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی بات ہے جو صحیح، خان صاحب میڈیا والوں کے ساتھ نہیں کرتے اور اندر کر لیں گے جا کے؟ وہ تو 100 رستے ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کے فیملی کو، کیونکہ اب خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں ہیں، اب وہ پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی محبت ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں، اور کوئی کنوکٹڈ بندہ کسی جماعت کا جی کہہ رہے صاحب، کو ان سے محبت ہے تو اپنی جگہ، وہاں جا کے ملاقاتوں کے سلسلے میں تو قانون چلے گا، اور قانون کی نظر میں اگر ان کی فیملی کے ایک یا دو لوگوں کو اجازت ہے اور اس کے علاوہ لوگ جانا چاہیں گے تو قانون الاؤ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح ان کے وکلاء ملتے تھے اور ملتے ہیں، ان کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ بیرسٹر گوہر صاحب یا علی ظفر صاحب ان سے ملنا چاہیں تو ان کو نہ ملنے دیا جائے۔ فیملی کے اوپر جو اعتراض اٹھایا گیا یا قدغن لگائی گئی، وجہ بھی بتائی گئی تھی ساتھ حکومت کی طرف سے، کہ فیملی نے جب ملاقات کی تو یہ طے کر کے کہ جی کوئی سیاسی گفتگو ہم نہیں کریں گے، سیاسی وہاں پہ اس جی ملاقات کے بعد ہم سیاست نہیں کریں گے۔ لیکن جو ہی وہ ملاقات ختم ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد فوری طور پہ جو خبریں چلی اور اس کا جو صورتحال بنی، وہ حکومت کے لیے بھی امبیرسنگ تھا، لہٰذا وہ آئندہ ملاقات کے لیے راضی نہیں ہو رہے کہ جی آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ وہ کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال کچھ ایسی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن قاہرہ صاحب جیسے سر آپ نے علی ظفر صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب کا نام لیا، تو اب بیرسٹر گوہر صاحب تو سر اڈیالہ جیل جاتے ہیں، وہاں سے حال ہی میں انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ ہمیں ملاقات کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے، تو سر ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہو رہی، وہ تو وہاں پہ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی۔ جس دن بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنی ملاقات کے لیے اور اپنے ساتھ اپنے ساتھی ایک دو وکلاء کے ساتھ جا کے کنسلٹیشن کی بات کی، ان کو میرا ایمان ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو اجازت دے دی جائے گی۔ لیکن جب ان کے ساتھ سیاسی لوگ جاتے ہیں، چیف منسٹر جاتے ہیں، باقی لوگ جاتے ہیں، تو قانون کی نظر میں کیونکہ خان صاحب اب کسی جماعت کے عہدیدار نہیں ہیں، لہٰذا ان کو جی جماعتی ملاقاتوں کی اجازت دینا قانون کی منشا کے خلاف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اب بیرسٹر بالکل صاحب اگر چاہیں کہ خود ملنا تو رکاوٹ نہیں پڑے گی میرے خیال میں، لیکن اپنے ساتھ وہ ایک جتھا لے کے جانا چاہیں گے تو پھر تو قانون اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، قاہرہ صاحب یہ حال ہی میں آپ نے قومی ڈائیلاگ جو کمیٹی ہے اس کی ایک آپ کہیں اے پی سی کہیں یا ان کا ایک اہم اجلاس کہیں جس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، فواد چودھری صاحب ہو گئے، عمران اسماعیل صاحب ہو گئے، محمود مولوی صاحب ہو گئے، وہ سر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھیں، اور ان کا ایک مطالبہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں ان کو رہا کیا جائے، شاہ محمود قریشی صاحب کو پے رول پر رہا کیا جائے تاکہ وہ مذاکرات کے معاملے کو آگے بڑھا سکیں۔ آپ اس جو یہ نکتہ ہے فواد چودھری صاحب کا، سر آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیے چوہدری صاحب کی بات تو انہی سے پوچھیے، وہ زیادہ بہتر اس کو ایکسپلین کریں گے۔ میں تو صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ایک ایسا ڈائلاگ جس میں پیپلز پارٹی نہ ہو، مسلم لیگ نہ ہو، پی جی ٹی آئی نہ ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب نہ ہو، اسی طرح جو باقی لوگ ہیں مین سٹریم جماعتیں ہیں وہ نہ ہو، تو وہ ڈائلاگ کہاں رہ گیا؟ ہاں ان کی ایک اچھی خواہش ہو سکتی ہے، وہ اللہ کرے ان کی خواہش پوری ہو، کیونکہ جو اس وقت یہ دوست ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا ہی حصہ تھے، یہ پی ٹی آئی کی تشدد کی پالیسیوں بالکل کے خلاف یا جیسے بھی انہوں نے جماعت چھوڑنے کا، سیاست چھوڑنے کا یا جماعت چھوڑنے کا اعلان کیا، اب وہ اپنی جی جگہ دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، یہ پالیٹکس ہے، بالکل وہ کوشش کرنی چاہیے، کرنے کا حق ہے ان کو، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان جماعتوں، بڑی جماعتوں کی عدم موجودگی کے باوجود وہاں پہ کوئی کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ہو پائے گا۔
अच्छा, कारी साहब सर अगर मुख्तसरन आखिर में ज़रा ये बता दें कि सिंध के अंदर जो सोहेल आफरीदी साहब गए, वेलकम किया गया आपकी जमात की जानिब से, लेकिन वो जो अब इल्ज़ामात पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं कि रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर्स लगाए गए, सर ये किस हद तक उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? वो कहेंगे किया गया, मैं कहूँगा नहीं किया गया। वो कहेंगे गिरफ्तारियां हुई, मैं कहूँगा नहीं हुई। लिहाजा हम दोनों को हाँ, छोड़िए, सारे कराची की फुटेज मीडिया के पास मौजूद है। आप कोई फुटेज चला जी, दीजिए जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने कोई बैरियर लगा के उनको रोका है, जहाँ पे पुलिस ने उनको रोका हाँ, है, जहाँ पे उनको उनका कोई कारकुन गिरफ्तार हुआ है। हाँ, अगर कारकुन पुलिस पे पथराव करके पुलिस को जख्मी करेंगे तो पुलिस ठीक है, उनको फूल तो पेश नहीं ठीक, करेगी। फिर एक और सूरत हाल है। चलें, लिहाजा अब उनको जलसा करने की इजाजत थी मीज़ार ठीक है, कायद पे, वो सड़क पे करना चाहते थे। ठीक है, ये तय था कि सड़क पे जलसा नहीं होगा। अब उसको अगर वो पुलिस गर्दी नहीं कहे होगा, तो ठीक है, मीडिया दिखा दे। अगर मीडिया दिखा चलें। दे तो हम मान लेंगे। चलें ठीक है, कायरा साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीटीआई का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध का दौरा किया और वहाँ पर जो बयानात हमने देखा कि सामने आए, सिंध हुकूमत के भी बयानात आए और पीटीआई ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। आज हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, वो इजलास भी हुआ। अचकज़ई साहब के भी अहम बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सेनेटर मिशाल यूसुफज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जो ओवरऑल एक पीटीआई के ऊपर तनकीद हो रही है या जो 9 मई के हवाले से फ्रांसिक रिपोर्ट का एक जिक्र हो रहा है, कुछ तस्वीर और वीडियोस का भी, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आज आपके इल्म में है कि जो 9 मई के हवाले से फ्रांसिक रिपोर्ट है, उस हवाले से कहा जा रहा है कि तैमूर सलीम जगड़ा साहब की भी वीडियो है, सीएम खैबर पख्तूनख्वा की भी वीडियो है। फिर पीटीआई का एक मौक़िफ़ आ रहा है कि वो जो सीएम साहब की वीडियो है वो तो तकरीबन मार्च के माह की है और तैमूर सलीम जगड़ा साहब की जो वीडियो है वो तो इस्लामाबाद की वीडियो है। तो ओवरऑल क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर ये जो पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है फ्रांसिक रिपोर्ट के हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट की ऑथेंसिटी और सीरियसनेस का यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि ये जो पंजाब हुकूमत ने पिछले साल एक कंट्रोवर्शियल बिल के ज़रिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी या एजेंसी को अपने नीचे कर दिया था। और उस एजेंसी की चेयरपर्सन ठीक है, इस वक़्त मरियम नवाज़ साहिबा हैं, जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की 13 रुकनी टीम बनाई है अपने साथ। जो डीजी साहब बाइख्तियार थे, उनके तमाम इख्तियारात सलब कर दिए और वो किसी भी टाइम डीजी को रिमूव करने का इख्तियार रखती है। तो इन्होंने इस इदारे को एक सियासी इदारा बना दिया है। पिछले साल मेरे ख़्याल से मार्च 2025 में ये बिल लेकर आए थे और उस बिल के नीचे बाद ही ये तमाम तर कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएँ ठीक कि ये है, कैसी रिपोर्ट होगी। ये बिल्कुल एक सियासी रिपोर्ट है और खान साहब ने क्या खूब कहा है कि एक तो ये पढ़े-लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखने की कोशिश भी नहीं करते। तो इन्होंने जितने भी वीडियोज़ हुँ, जो 19 दिसंबर को एक यूएसबी के ज़रिए पंजाब भिजवाई गई और फिर वो रिपोर्ट आई, तो वो ऐसे ही है जैसे कोई भी किसी भी वक़्त कहीं पे भी मौजूद हो और ये वो वी उनकी कोई वीडियो बना के उनके प्रोफ़ाइल पिक्चर के साथ थ्रू करे और फिर कहे कि जी ये 9 मई की वीडियो है। जैसे आपके प्रोग्राम की मेरी वीडियो ठीक उठा है, ली जाए और मेरे प्रोफ़ाइल के साथ मैच की जाए और कहा जाए कि जी ये 9 मई की वीडियो है। तो ये हालात है इनके, हाँ, क्योंकि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, ना इनके पास कोई लीगली कोई फुटिंग है, ना कोई टेक्निकली फुटिंग है, तो ये इस तरीके के हथकंडे आज़मा रहे हैं, हरबे आज़मा रहे हैं। तो ये सूरत-ए-हाल है। अब चूँकि ये बुखलाए हुए हैं, इनको समझ आ रही है कि जो 9 मई का बयानिया था, जो गुब्बारा था, हुँ, वो टुस हो रहा है और अब उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल हुँ। कर रहे हैं मेरे ख़्याल से, क्योंकि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब इनके हाथ नहीं आ रहे, तो ये तमाम तर हरबे इसलिए आज़माए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो वफाकी हुकूमत है वो शायद गंडापुर साहब के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल थी और सोहेल आफरीदी साहब से उतना कंफर्टेबल नहीं है, या ज़्यादा आपको लगता है कि वो स्ट्रीट पावर शो कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं और वो सूरत हाल गंडापुर साहब के वक्त में नहीं थी? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि खान साहब की स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल अभी आई है और खान साहब की पिछली कॉल 4 अक्टूबर और 26 नवंबर की आई हुई थी। तो वफ़ाकी हुकूमत हमारी किसी भी हुँ, गवर्नमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वफ़ाकी हुकूमत चाहती है कि बस ये एक बयानिया बनाए रखे
اور جب بھی ہم ان کے پیچھے بات کرتے ہیں، ہم ان کا آئینہ دکھاتے ہیں تو یہ نو میں کے جوتے سے لٹک جاتے ہیں۔ تو ان کی حالات یہ ہے اور یہ اس ٹائم ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پرائی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس نہ انہوں نے ٹھیک ہے، عوام کو ڈیلیور کیا، نہ انہوں نے ملک کی بلا کے لیے کچھ کیا، نہ انہوں نے روڈ میپ دیا، کچھ بھی نہیں کر سکے یہ۔ بس صرف اپنی کرسی بچانے کے چکروں میں ہر باز مار رہے ہیں، ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، اور جو سب سے بونگا مذاق ابھی انہوں نے کیا ہوا ہے یہ فورینسک رپورٹ کا ہے۔ اچھا، لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو جو ٹی ٹی پی کا ایک مسئلہ ہے اس کی بیس پر پی ٹی آئی کے اوپر ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ شفیع جان صاحب کا ایک بیان، جو ایک انٹرویو دیا انہوں نے مالک صاحب کو، اس کو بھی ایک بیس بنایا جا رہا ہے۔ اوورآل خدا نخواستہ حملے تو کسی پر نہیں ہونے چاہیے سینیٹر صاحبہ، لیکن ایک جو موقف ہے حکومت کا، یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ سب پر حملے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر حملے نہیں ہوتے، اس پر سی ایم صاحب کا بھی رد عمل آیا۔ تو آپ اس موقف کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، میں سی ایم صاحب کے موقف کے ساتھ کھڑی ہوں، جو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اس بات کو رسپونڈ کیا ہے۔ میرا بھی یہی موقف ہے۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو دیکھیے ہمارا آج بھی ایک ہی موقف ہے، شفیع جان کا بھی وہی موقف ہے۔ اس نے زیادہ ڈیٹیل میں بات کی، میں دو ٹوک کروں گی کہ جی ہم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں، دہشت گرد سمجھتے ہیں جو ان لوگوں کو لے کر آئے، جنہوں نے ان کو آباد کیا، جو کبھی گڈ طالبان کہتے ہیں، کبھی بد طالبان کہتے ہیں، جو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہیں، ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ اور جو بھی شخص ریاست کے ساتھ وفادار نہیں ہے، جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یہ تمام تر حربے کرتے ہیں، ہم ان کو بھی دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ تو ہم صرف ٹی ٹی پی کو دہشت گرد نہیں سمجھتے، لیکن ہم مشال یوسف ان بھائی صاحبہ، تمام تر عوامل کو وہ تو دہشت آپ گرد کے اوپر سمجھتے ہیں۔ تنقید ہوتی ہے، دیکھیے ہم ان وہ تو تمام تر آپ کے اوپر عوامل تک، تنقید کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ لے کر آئے۔ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ پی ٹی آئی کی وفاق کی حکومت میں کسی بھی کیبنٹ نے یہ اپروو نہیں کیا۔ جب رجیم چینج کے بعد ہماری ٹھیک ہے، حکومت چینج ہوئی، یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ ہماری کیبنٹ نے اس کو اسٹرانگلی اپوز کیا، اور یہ بھی ریکارڈ پہ ہے جب ہماری حکومت ٹھیک ہے، ختم ہوئی رجیم چینج کے بعد، اور جب نیو گورنمنٹ آئی، کیئر ٹیکر تو نہیں کہہ سکتی، پی ڈی ایم کی کہوں گی، شہباز شریف کی جب آئی پی تو ڈی ایم اس کی، میں کیا ہوا کہ جی انہوں نے فرسٹ کیبنٹ میں اس چیز کو اپروو کیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے ٹویٹ آن دا ریکارڈ ہے، کیبنٹ کے منٹس آن دا ریکارڈ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ جو کر رہے ہیں ہم دیکھیں، ہم بند کمروں کے فیصلوں پہ ہمیں اعتراض ہے، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے خیبر پختونخوا کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ آپ یہاں آئیں، آپ عوامی نمائندوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، آپ مسئلے مسائل کا پوچھیں، آپ پروز اینڈ کونس کا پوچھیں، پھر آپ لوکل ہے ان کو کانفیڈنس ملے، پھر اس کے بعد فیصلے کریں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں آپ نے اسٹامپ پیپر میں لکھ کے دینا ہے کہ اس مرتبہ جب آپ کوئی آپریشن کریں گے، کوئی چیز کریں گے، تو اس کے بعد دہشت گردی نہیں آئے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی کہ ہر 3 سال بعد آپ آپریشن کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے علاقہ کلیئر کر دیا، پھر 3 سال بعد آپ دوبارہ آپریشن کی باتیں کرتے ہیں۔ اس ٹائم 14,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں، 22 میجر آپریشن ہوئے ہیں، آج پھر دہشت گردی، آج پھر تیرامل نقل مکانی کی باتیں ہو رہی ہے، لوگوں کو ڈسپلیس کرایا جا رہا ہے، سیم باجوڑ میں ہوا، سیم وزیرستان میں کرایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے صوبے نے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے دہشت گردی۔ تو آپ ہم سے بہتر نہیں سمجھتے یہ ساری چیزیں، ہم نے قیمت چکائی ہے، ہم نے جانیں دی ہیں، ہمارے لوگ در بدر ہوئے، ہم نے مالی نقصان اٹھایا ہوا ہے، ہم نے جانی نقصان اٹھائے ہوئے، ہمارے لوگ شہید ہیں، ہمارے پولیس والے شہید ہیں، ہمارے جوان شہید ہیں، فوج کے لوگ شہید ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ آپ کو ایک دیر پا پالیسی بنانی ہوگی، یہ سیکنڈ کی پالیسیوں پہ مزید ملک نہیں چل سکتا۔ لیکن اوورآل جو دہشت گردی کے حوالے سے ایک معاملہ ہے، اس میں یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ رکاوٹ ہے، جیسے آپ نے آپریشنز کا ذکر بھی کیا، کیا اس دیکھیں جی معاملے پر مجھے بھی یہ بات بتائیں، چیت ہو سکتی ہے یا؟ دیکھیں جی مجھے یہ ہاں بتائیں جی، کہ پی ٹی آئی بند کمروں کے فیصلوں میں رکاوٹ ہے، پی ٹی آئی ڈرائنگ روم کے فیصلوں میں رکاوٹ ہے۔ آپ نے کب وزیر اعلیٰ صاحب ہاں کو بٹھایا ہے اور ان کے ساتھ بریفنگ کی ہے؟ آپ نے کب اڈیالہ جیل جا کے ہمارے لیڈر عمران خان کو سیکیورٹی بریفنگ دی ہے؟ آپ نے کب تمام پارلیمنٹیرینز کو کانفیڈنس میں لیا ہے؟ آپ نے کب لوکلز کو کانفیڈنس میں لیا ہوا ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جی آپ رات کو فیصلہ کریں گے کہ صبح ادھر آپریشن ہوگا اور ہم کرنے دیں گے، اور آپ کے بند کمروں کے فیصلوں کو ہم ٹھیک ہے، مانیں گے۔ ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمیں بتائیں، ہمیں بریفنگ دیں، ہمیں پروز اینڈ کونس بتائیں، ہم پھر لوکل کو کانفیڈنس ملیں گے۔ لیکن آپ ہمارے ساتھ انڈرٹیکنگ کریں گے کہ جی اس مرتبہ آپریشن ہوگا
ہوگا تو اس کے بعد کبھی دہشت گردی نہیں آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اگلے 3 سال بعد آپ پھر ہمیں کہیں گے کہ ہم آپریشن کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ چیز ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنے عوام کا نقصان نہیں کریں گے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور ہم ان کو جواب دے ہیں. جو بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جواب دہ نہیں ہے. عوام ہم سے پوچھے گی. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مشال صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, آپ اس تنقید کو کس حد تک جائز سمجھتی ہیں کہ وہ ایکٹیو نظر نہیں آتے, کسی احتجاج یا تحریک کا حصہ نظر نہیں آتے, یہ کس حد تک درست ہے؟ اور یہی بات گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, ہر ایک انسان کا اپنا رول ہوتا ہے. خان صاحب ہمارے ٹیم کے کیپٹن ہیں, ان کو پتہ ہے انہوں نے کس کو بالنگ کرانی ہے, کس کو فیلڈنگ کرانی ہے, کس کو بیٹنگ کرانی ہے. تو ہر انسان کو اس کے مطابق کا رول دیا گیا ہے. بہت سی چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پبلکلی بتائی جائے کہ جی یہ چیز اس وجہ سے نہیں کری. پارٹی کی کچھ پالیسیاں ہوتی ہے جو پارٹی کے اندر ڈسکس ہوتی ہے. میرے خیال سے اس وقت جو بھی کردار خان صاحب نے دیا ہوا ہے وہ بھرپور طریقے سے نبھا رہا ہے. لیکن یہ جو سندھ کا دورہ کیا ہے سی ایم صاحب نے, اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر جب وہ پہنچے سعید غنی صاحب نے انہیں ویلکم کیا, اس کے بعد اب جو پی ٹی آئی کا موقف آ رہا ہے کہ کنٹینرز لگائے گئے, کارکنان کو گرفتار کیا گیا, لاٹھی چارج ہوئی, وہاں پر ہوا کیا؟ کیونکہ سعدیہ جاوید صاحبہ جو ترجمان سندھ حکومت ہے, ان کا یہ موقف ہے کہ اگر سندھ حکومت آپ لوگوں کو سیکیورٹی نہ دیتی تو سی ایم صاحب حیدرآباد بھی نہ جا پاتے, اور ہم نے تو ویلکم کیا. یہ ان کا موقف ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سعید غنی صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ویلکم کیا, جس کو ہم نے اپریشیٹ کیا, تو ہمیں لگا کہ سندھ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید بینظیر بھٹو صاحب کی حکومت ہے جو آج بھی جمہوریت کو فروغ مل رہا ہے. پھر اس کے بعد جو سندھ حکومت نے پینترا بدلا, جو وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ حیدرآباد سے واپسی میں جو واقعہ پیش آیا, جس طریقے سے روڈ ان کو بلاک کر کے دیا گیا, اور جب وہ خود گاڑی سے اترے اور آگے گئے تو ٹرک کھڑے کیے گئے تھے, آگے کوئی ٹریفک جام نہیں تھا. اس کے بعد ان کو ہر طریقے سے ان کا راستہ بند کیا گیا اور وہ بیابان علاقوں سے ہو کر کراچی پہنچے. آپ کو پتہ ہے وہ ہائی وے سیف نہیں ہے, کبھی کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں, کبھی پکے کے ڈاکو ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت نے ایک صوبے 4.5 کروڑ آبادی کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی زندگی کو خطرے میں ڈالا, ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے ہمیں جلسے کی اجازت دی, 10 گھنٹے پہلے اجازت دی. پھر اس کے بعد ہمارے آرگنائزنگ کمیٹی کے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا, ہمیں سٹیج نہیں لگانے دیا جا رہا تھا. 3 ہمارے ساؤنڈ سسٹم کی گاڑیاں پکڑی گئی. پھر جب جو لوگ گئے, پولیس نے جس طرح گراؤنڈ میں ان کے ساتھ کیا, شیلنگ کی گئی, لاٹھی چارج کیا گیا کارکنانوں پہ, تو وہ پورے مناظر پورے پاکستان نے دیکھے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کا راستہ بند کیا گیا, ہر گلی میں, ہر سڑک پہ ان کے لیے ہرڈلز کیے گئے, اور پھر جگہ جگہ جلسے کے مناظر تھے. جو جلسہ ہم نے ایک جگہ پہ کرنا تھا وہ کراچی کے ہر موڑ پہ ہوا, اور پورے مناظر کل پورے پاکستان نے دیکھے. تو اگر جو پہلے دن کا رویہ تھا, اگر سندھ حکومت اس کو کنٹینیو رکھتی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں شاید شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت ان کی روایات کو لے کے جا رہی ہے. لیکن پھر جو ہم نے مناظر دیکھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سندھ حکومت پہ آج بھی زرداری صاحب کے سائے ہیں, اور جو اوور رول کر رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی روایات کو. تو یہ بڑا افسوسناک تھا, اور اگر یہ نہ کرایا جاتا تو شاید ملک میں ٹمپریچر تھوڑا کم ہو جاتا, ملک کی بھلائی ہوتی, بہتری ہوتی, کوئی راستہ نکلتا. لیکن آپ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بھی بڑی مجبوریاں ہوں گی, شاید اس لیے ان پہ پریشر آیا راتوں رات, اور ان کو اپنا موقف بدلنا پڑا, ان کو پینترا بدلنا پڑا. ان کے بھی بس میں کافی چیزیں نہیں ہوں گی, لیکن اگر یہ نہ ہوتی تو زیادہ اچھی بات ہوتی. مشال یوسفزئی صاحبہ, ایک آخری سوال ہوگا. جو شروع میں نے آپ کے سامنے فرانزک رپورٹ کا معاملہ رکھا تھا, اسی حوالے سے اب اس حوالے سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ہوگی. جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کا ایک بیان ہے کہ ریڈیو پاکستان پر حملے میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ براہ راست ملوث نکلے ہیں. لیکن جی عظمیٰ بخاری صاحبہ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں, انہوں نے آج ایک بیان دیا کہ جی یہ لوگ کور کمانڈر پشاور جانا چاہتے تھے ہاؤس, اور یہ وہاں نہیں جا سکے تو ریڈیو پاکستان چلے گئے. تو میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کور کمانڈر پشاور نہیں جا سکے تو یہ لوگ کیسے پھر کور کمانڈر ہاؤس لاہور چلے گئے تھے؟
मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है। लेकिन चूँकि इनको समझ नहीं आ रही कि ये बोल क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, कोई उनको अता पता है नहीं, और ये 2.5 साल बाद ये अब इनको इनकी नींद ख़त्म हुई है, इनको होश आया है कि जी ऐसा भी हमें कोई हरबा आज़मा सकते हैं। मैं इनको सिर्फ़ एक मशवरा ही दूँगी कि इनके इन हथकंडों से इनके कुछ हाथ नहीं आएगा। जो लीगली हम इन केसेस को उड़ा चुके हैं, और हमारे जो जो भी लोग हैं, वो सारे एक्विट हो चुके हैं, और जिन एफआईआर में ये लोग वीडियो, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जो सियासी एजेंसी के नीचे एक रिपोर्ट आई है, उसको पेश कर रहे हैं, वो लोग इन एफआईआर्स में नॉमिनेटेड ही नहीं है। ना मेजर एफआईआर्स में, ना सप्लीमेंट्री में। ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, ट्रायल्स वाइंड अप होने वाले हैं। तो ये किसी अच्छे से वकील से मशवरा ही कर लेते, फिर ये बात करते तो ज़्यादा होता, इनकी ऐसी जगह सही ना होती। चलें, ठीक है सेनेटर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, सैनबा की गुफ्तगू आपने सुनी, जो फ्रांसिक रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ रखा जा रहा है, उस हवाले से सीएम का जो एक बयान था वो भी हमारी नज़र से गुजरा, और सेनेटर मिशाल यूसुफज़ई साहब का बयान जो है वो भी आपने सुना। अब देखना ये होगा कि इस पर बाज़ाब्ता तौर पर जो पीटीआई की स्ट्रेटजी है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सामने आती है, और हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दामात उठाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।